نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برٹش فتویٰ کونسل اور پریمیئر انسٹیٹیوٹ اور جماعت اہل سنت بریطانیہ کے زیر اہتمام آج کی اسپیشل ورچوئل کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سیمینار اور کانفرنس، اس کا بنیادی موضوع وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور افعال کی اصلاح کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان جناب قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ علماء الحمدللہ اس پر مسلسل گفتگو جاری، اور مفتی اعظم پاکستان چونکہ ابھی لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں اور یقیناً آپ کی صحت بھی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ وہ اتنی دیری ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں، تو حضور جس طرح آپ کا مزاج چاہے، اگر آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے اکابر علماء کی تصانیف ہیں ان کے چیپٹر کو علماء میں تقسیم کیا جائے، ہر عالم اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کو ویڈیو کی شکل میں پوری کتاب کو لا کر یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا حصہ بنائے، تاکہ اس چیپٹر پر کوئی بھی بندہ آج کل چونکہ لوگ مطالعہ کم کرتے ہیں اور ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس پوری کتاب کا علماء سے مطالعہ کرایا۔ آپ نے اس میں 11 ابواب باندھے ہیں، 11 علماء نے 11 چیپٹر پر مطالعہ کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ زیادہ دیر بیٹھیں، کیونکہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ علماء کی گفتگو جاری ہے، تو اس پورے حوالے سے آپ اپنا پیغام دیں۔ یہ مائک آن کریں مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور ہمارے جو وہاں کے مقتدر علماء ہیں ان کو رحمت دی، اور ان کے علمی تبرکات سے، تبصروں سے فائدہ پہنچا رہے ہیں ناظرین کرام کو۔ میں شرکت کرنے والے تمام اہل علم علماء کرام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر مبشر حسین الازہری جنہوں نے اس کا انگریزی میں آج کل کی مروجہ انگریزی، ڈاکٹر مشرف حسین الازہری، معذرت چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی رائج الوقت انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ میں نے لکھا اور پیش کیا، میں نے آپ کے علم میں اضافہ نہیں کیا، آپ سب اہل علم ہیں، ان چیزوں کو پہلے سے آپ جانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا تاکہ توجہات اس جانب مبذول ہوں، اور جو ہماری ترجیحات کچھ عرصے سے بدل گئی تھیں تو نئے سرے سے ہم ری وزٹ کریں اور اصلاح کے لیے نئی ترجیحات کا تعین کریں۔ مخالف فریق پر تبصرہ کرنا، اٹیک کرنا بہت آسان ہے، اس پر داد ملتی ہے، لیکن اپنے اندر جھانکنا بحیثیت فرد کے اور بحیثیت ایک مسلک یا طبقے کے
یہ مشکل کام ہے جس کا بیڑا میں نے اٹھایا اور اس کی کوشش کی علماء کے تعاون سے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب ایک ڈھب پہ چلا لیا جاتا ہے تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس پیدا ہوتی ہے، ایک مراعات یافتہ طبقہ پیدا ہوتا ہے جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو جب اس کے انٹرسٹ پر ضرب پڑتی ہے تو پھر وہ چیختا ہے اور طرح طرح سے ہیلے اور تدبیریں کرتا ہے اس کاوش کو ناکام بنانے کے لیے۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ جات سے میں نے اس لیے مزین کیا کہ اگر ہم اس سے ہٹ کر لکھیں تو پھر جو مراعات یافتہ طبقہ ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ یہ مسلک سے انحراف ہے اور یہ مسلک سے گویا الگ ہٹ کر کوئی راہ ہے، تو اس لیے میں نے امام اہل سنت کے ہم نے حوالہ جات دیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا اصل مسلک ہے ہی یہی کہ جس سے آنکھیں بند کر لی گئی تھیں۔ اور جو علامہ ظفر اللہ صاحب نے اعلی حضرت کا شعر جو کوٹ کیا کہ مرا سوزیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد، اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخاں سوزد، کہ یہ جو مسلک میں ایک تنزل کی کیفیت آ گئی ہے، اس سے میرے اندر جذبات کا اتنا اشتعال ہے کہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے، اور اگر سانس کو روکتا ہوں یعنی جذبات کا اظہار نہیں کرتا تو ہڈیاں تو کیا ہڈیوں کا گودا تک بھی جل جائے گا۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تلخ سچ جو ہے وہ کہا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ اصلاح کا فریضہ جو تمام علماء پر عائد ہوتا ہے وہ کما حق ہو ادا ہو سکے۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی امریکہ اور اہل مغرب کی جانب سے کئی فتوے لگ رہے تھے گزشتہ 9/11 کے بعد کہ یہ ملیٹنسی کا، ایکسٹریمزم کا، نان ٹالرنس کا، ہیٹریٹ کا اور نہ جانے کیا کیا فتوے تھے۔ تو میں نے اس امریکہ کے گزشتہ صدارتی انتخاب کے تناظر میں 2 کالم لکھے جو پوسٹ الیکشن جو صورتحال سامنے آئی امریکہ کی عالمی رسوائی کی عنوان سے، اور ابھی میں نے 2 کالم مزید لکھے ہیں کہ امریکی سماج کی شکست و ریخت جو آئندہ جمعرات اور انشاءاللہ ہفتے کو تباہ ہوں گے۔ میں ڈاکٹر مشرف حسین الازہری زید مجدہم سے کہوں گا کہ وہ اگر ان کا بھی اچھا بامحاورہ ترجمہ کریں اور وہاں نوجوان اس کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرنے کے بجائے ہم آفینسو پر آئیں گے اور ہم مدافع نہیں بنیں گے بلکہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں دلیل سے اور استدلال سے اور ان چیزوں سے جو ان کے اندر سے کشید کر کے ریکارڈ پر لائی گئی ہیں۔ اس لیے میں علماء سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے عہد کے تناظر میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا بھی ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور دلیل سے استدلال سے ان کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اصلاح عقائد و اعمال یہ پہلا حصہ تھا
اس سے ہم نے تمام چیزوں کا اصلاح طلب چیزوں کا احاطہ نہیں کر پائے، کوشش کریں گے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی آئے تاکہ جو شعبے رہ گئے ہیں ان کو ہم کور کر سکیں اور ایک اصلاح کا جو عمل ہے ہمہ گیر ہو سکے۔ میں تہہ دل سے اور پوری طرح سے صمیم قلب سے خلوص نیت سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ سب حضرات کو اللہ تعالی اجر جزیل عطا فرمائے کہ آپ نے اس جانب توجہ دی اور پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ سب حضرات نے یہ پیغام بڑے وسیع پیمانے پر لوگوں تک پہنچایا، اور جیسا کہ علماء نے متوجہ کیا کہ ہمیں اپنے خطبات میں بھی ان موضوعات کا وقتاً فوقتاً ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی سنت جلیلہ بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ قرآن نے بعض موضوعات کو ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ بیان کیا، تو ہم بھی اگر اصلاحی ایجنڈے کو بار بار بیان کریں تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اذہان اس طرف متوجہ ہوں گے، اسے قبول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی کی راہ ہموار ہوگی۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی مجلس جاری رہنی چاہیے، جاری جی ہے۔ انشاءاللہ استاد مفتی صاحب جاری رہے گی۔ میں اس پہ یہ بھی چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا برٹش فتویٰ کونسل کی جانب سے کہ آج کل چونکہ مطالعہ مفقود ہو گیا ہے، تو علماء کو چند کتب جو ضروری ہیں ان کے چیپٹر دیے جائیں، وہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بیان کریں، تو پھر اس کو چیپٹر وائز اس طرح بیان کیا جائے جس طرح کہ آج ہم نے اصلاح عقائد و اعمال کو پوری کتاب کے 11 چیپٹر پر علماء اکرام نے بیان کیا۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں، ہماری کوئی رہنمائی اور سرپرستی فرمانا چاہیں تو اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ آپ نے اچھا کیا، اور آپ نے زیادہ علماء اہل سنت کو، کبار اہل سنت کو جمع کیا اور موضوعات کی تقسیم کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوور لیپنگ نہیں ہوتی کہ ایک ہی بات کو سبھی بار بار کہیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ دوسری کوئی نشست کریں تو پینل بدل کر اور حضرات کو بھی آپ اس میں شریک کریں اور وہ گفتگو کریں، کہ ہمارے ہر عالم کا ایک حلقہ عقیدت ہے، حلقہ اثر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کی اس علمی اور فکری سائی کو اپنی بارگاہ میں مشکور فرمائے، ماجور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کے علم میں، فیوض و برکات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اس دور کی بلاؤں سے، وباؤں سے، آفات سے، بلیات سے، امراض سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی اعظم پاکستان، فقیہ ملت، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور محتمم جامعہ نعیمیہ کراچی، اور جس کتاب پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس کتاب کے مصنف ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور انبساط کا موقع ہے، اور میں سمجھ